اسی طریقے سے جو راسخین فی العلم ہیں، جو پختہ علماء ہیں، علم میں پختہ ہیں، تو وہ بھی انہی اخلاق کی قیم کی تلقین کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اے حاجیو، بے شک ہم آج مبارک جگہ کے اندر ہیں، ایسی جگہ کے اندر ہے جہاں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن اس عرفات کی جگہ میں دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی، ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ میدان عرفات میں، غروب آفتاب تک یہاں رہے، دعاؤں میں مصروف رہے، پھر اس کے بعد جو ہے مزدلفہ کی طرف چلے گئے، جیسے مغرب ہوئی پھر مزدلفہ تشریف لے گئے، اور یہ بھی فرمایا کہ آہستہ چلیں، زیادہ کسی کو دھکم پیل نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اور وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ ادا فرمائی، یعنی جمع کی مغرب اور عشاء کو، پھر وہاں پہ آرام فرمایا، اور پھر جیسے صبح ہوئی صبح کی نماز پہلے وقت میں ادا کی، پھر دعا میں مصروف رہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے مینا کی طرف تشریف لے گئے، اور مینا میں وہاں جمرہ عقبہ کو رمی کی، یعنی بڑے شیطان کو پتھر مارے، اور اس کے بعد قربانی فرمائی، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور پھر حلق کیا، اور اس کے بعد پھر طواف افاضہ کے لیے چلے گئے، وہاں سعی کی، طواف کیا، پھر دوبارہ واپس مینا میں آ گئے۔ اور مزید اس میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مزدلفہ کے اندر ہو، منتصف اللیل میں، آدھی رات میں، جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ مینا جا سکتے ہیں، رمی جمرات کر سکتے ہیں، بڑے شیطان کو کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج کا یہ جو موقع ہے ہمارے لیے بہترین اور بڑا موقع ہے، اس سے غنیمت جانو، اور اس میں دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ اسی مقدس مقام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت بھی تمہارے اوپر کمپلیٹ کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو